सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کریں اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 123 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائے گا۔ تو اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے چند اقوال ہے۔ پہلا تو یہ کہ اہل کتاب نے کہا، یعنی کہ مسلمان اور اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، جو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور مسلمان جو حضور اور قرآن پر ایمان لانے والے، یعنی یہودی وہ جو حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب پر کو ماننے والے، اور نصارہ وہ جو حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب کو ماننے والے، تو انہیں اہل کتاب کہا گیا، اور مسلمان جو قرآن اور حضور پر ایمان لانے والے۔ تو مسلمان اور اہل کتاب ایک دوسرے پر جب انہوں نے فخر کیا کہ اہل کتاب نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، یہود و نصارہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تمہارے نبی سے پہلے ہیں، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، لہٰذا ہم کو تم پر فضیلت ہے، یعنی ہم افضل ہیں، تم سے زیادہ ہم فضیلت والے ہیں۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہے، اس لیے ہم افضل ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ اس موقع پر جب مسلمانوں اور اہل کتاب نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہود و نصارہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی کوئی، جو برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت قریش مکہ کے متعلق نازل ہوئی، یعنی قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد نہ تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہ ہی حساب و کتاب ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا، یہ ان کا ماننا تھا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جو مانتے تھے قریش مکہ، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ ہر ایک کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا، اگر نیک ہوگا تو اچھا اور برا کام ہوگا تو برا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی تینوں لوگوں کے بارے میں۔ یہود نے کہا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہوگا۔ کون کہتا تھا؟ یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ آیت کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے اور اگر ہمیں عذاب بھی ہوا تو چند دن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور مشرکین عرب نے کہا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہ ہی اٹھایا جائے گا، نہ عذاب ہوگا اور نہ ہی حساب ہوگا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ تین جو یہ کہتے تھے ان کے دعوے میں، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ جو کوئی برائی کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اب اس آیت میں یہ جو کہا گیا کہ ہر گناہ پر سزا دی جائے گی، تو گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، تو یہاں جو گناہ ہے برا کام وہ عام ہے۔ تو آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ کہ یہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے، اس تقدیر پر کہ یہ اشکال ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا ملے تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہوگی۔ اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں، یعنی کہ اس کے کچھ جوابات ہیں۔ یعنی
کہ یہاں جو کہا گیا کہ ہر گناہ کی سزا دی جائے گی، تو اب برا کام تو گناہ صغیرہ بھی برا ہے اور گناہ کبیرہ بھی برا ہے. اگر ہر برے کام پر سزا دی جائے گی تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہے. یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی مسلمان سے کوئی برا کام ہو ہی نہ، کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا تو یہ صرف انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ انسان جتنے ہیں وہ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے کبھی کوئی برا کام نہ ہو، تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں دنیا میں، تو یہ جو ہمارے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو یہ مصیبتیں ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. دوسرا قول یہ ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت من یعمل سوءا یجز بہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت دشوار ہوئی، ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. یعنی یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی کہ ایسا تو کیسے ہوگا اور ہم کیا کریں. تو جب دشواری ہوئی اور سرکار کے پاس اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو، مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ اگر اس کے کوئی، یعنی اس کے پاؤں میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو جایا کرتا ہے. جو بھی مصیبت ہو، تکلیف ہو، تو یہ مصیبت اور آزمائش، تکلیفیں، یہ تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اس آیت کے بعد کس طرح بہتری ہوگی؟ یعنی کہ ہر برائی کی سزا دی جائے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ نے پوچھا کون سی آیت کے بعد؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہوگا، جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ ایسے تو کیسا ہوگا کہ ہر برائی کی سزا دی جائے گی تو پھر کیسے نجات ہوگی، تو سرکار نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچتی؟ فرمایا تمہاری برائیوں کی یہی سزا ہو جایا کرتی ہے. یعنی مومنوں کے لیے یہ جو مصیبتیں آتی ہے، بیماری کی شکل میں ہو، چاہے کوئی آزمائش کی شکل میں ہو، چاہے کوئی تکلیف کی صورت میں ہو، تو یہ آزمائش سے مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ تکلیفوں کی وجہ سے وہ گناہ یا چھوٹے جو گناہ ہے وہ مٹ جاتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کی وجہ سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں. یعنی گناہ کبیرہ سے بچنا، تو گناہ کبیرہ سے جو انسان بچتا ہے تو اس بچنے کی بدولت اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور نیک کاموں کی وجہ سے بھی برے کام مٹا دیے جاتے ہیں. اور انسان اگر نیک کام کرتا رہتا ہے تو نیک کام کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قرآن کے اندر اسی سورت کے اندر آگے وہ آیت آئے گی، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو، بڑے گناہوں سے بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کرے دیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر انسان بڑے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کی بدولت اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح آیت ایک سورہ ہود کی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. اسی طریقے سے بہت سی روایتوں میں بھی ہے کہ وضو کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ جڑ جاتے ہیں. یعنی کہ انسان اگر ایک نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر گیا اور پھر جب عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے دوبارہ آ گیا، تو ظہر سے لے کر عصر کے درمیان دو نمازوں کے درمیان جو گناہ تھے وہ اللہ ان نمازوں کی بدولت معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک ہے کہ ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ کے درمیان کے گناہ جڑ جاتے ہیں. عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہ جڑ جاتے ہیں. یعنی ایک دن کا یہ روزہ پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ حج کرنے سے ساری عمر کے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو یہ دوسرا جواب ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ ہر ایک کو اپنی برائی سے
کا بدلہ دیا جائے گا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین اگر نیک کام کرتے رہیں گے تو اللہ گناہوں کو مٹا دے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو گناہ جڑ جاتے ہیں, نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں, حج کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, یعنی توبہ کرنے سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو انبیاء کرام, ملائکہ, اولیاء کرام, علماء, شہداء اور نیک اولاد کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یعنی اگر رہ بھی گئے گناہ یا کچھ خطائیں تو کل قیامت کے دن انبیاء کرام کی شفاعت سے, اولیاء کرام کی شفاعت سے, علماء, شہداء اور جو نیک اولاد کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور پانچواں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل محض سے بھی معاف فرما دے گا. یہ تو اسباب ہے کہ کسی کو وضو کی وجہ سے, کسی کو حج کی وجہ سے, کسی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے, کسی کو کسی کی شفاعت کی وجہ سے, تو یہ تو اسباب ہیں, مگر یہ بھی تو کہ اللہ جسے چاہے اسے اپنے محض اپنے فضل سے معاف فرما دے. جیسا کہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا. تو ایک جواب اس کا یہ بھی ہے. تو یہ جو ہے اس میں تشویش اور کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے. حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر کے ساتھ, حضرت صفوان سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا. یعنی حضرت صفوان کہہ رہے کہ میں حضرت ابن عمر کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ جا رہا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کی کیا تفسیر سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر کے اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ رکھ دے گا اور اس کو چھپا لے گا اور فرمائے گا تم فلاں گناہ کو پہچانتا ہے. یعنی کہ یہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں, آنے والے نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالے گا قیامت کے دن, اور پھر اپنے بندے سے کہے گا کہ یا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے. یعنی بندے سے کہے گا کیا تو نے دنیا میں جب فلاں گناہ کیا تھا کیا تو اس گناہ کو پہچانتا ہے؟ تو بندہ کہے گا ہاں اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ اس شخص کے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا. یعنی پردہ اپنی رحمت کا پردہ ڈالے گا اور پردے کے اندر اس کے تمام گناہوں کا اللہ رب العزت اقرار کرا لے گا, اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ وہ اب ہلاک ہو گیا. یعنی تمام گناہ اللہ یاد دلائے گا, وہ اقرار بھی کرے گا. اب وہ شخص سمجھے گا کہ اب میری ہلاکت ہو گئی, اب تو میرے لیے عذاب پکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا اور آج میں تجھے بخش دوں گا. یعنی جس طرح میں نے دنیا میں تجھے تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا, آج بھی میں نے تیرے اوپر پردہ کیا ہے اور آج میں تجھے بخش دوں گا. پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی, یعنی اس کا اعمال نامہ اور نیکیوں کا رجسٹر دیا جائے گا. اور رہے کافر, یہ تو مومن کے لیے ہوگا, اور رہ گئے کافر اور منافق تو اللہ لوگوں کے سامنے فرمائے گا ان لوگوں نے اپنے رب کی تکذیب کی, سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی ان لوگوں کو پھر اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرے گا. دیکھیں کوئی بھی عمل ہو, چاہے دنیا میں ہم اچھے سے اچھے کام کرتے رہے, دنیا بھر کی نیکیاں کرتے رہے, مگر اس کا دار و مدار بدلہ جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. ایمان ہوگا تو سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر ایمان نہیں تو دنیا بھر کی نیکیاں کرتے رہے, قیامت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان کی دولت ہونا, تو جو کافر ہے منافق ہے تو انہیں تو ضرور اللہ رب العزت جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اب دیکھیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ جو نیک عمل کریں گے اللہ رب العزت ان کے ہر نیک عمل کا انہیں بدلہ دے گا, تل کے برابر بھی اس میں کمی نہیں کی جائے گی. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا, خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے. اور کافر اللہ عز و جل کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی باعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یعنی اگر ہم یہاں اچھے کام کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اچھے کام کا بدلہ ضرور دیا جائے گا, اس میں تل برابر بھی اس میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ ہی تل برابر تم پر ظلم کیا جائے گا.
تو جو نیک عمل مرد ہو یا عورت جو بھی کرے گا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی بدولت جس مرتبے کے بھی وہ حقدار ہے، جس جزا کے وہ حقدار ہے، اس میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک عمل کرنے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.